على نبينا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم اور بات پڑھی جائے واپس سے اعلیٰ مجلس کا نام مولانا آل عمران کی آیت نمبر 1 تک کا درس بات ایک میں سبحانہ فرماتا ہے اسی کے ذریعے سے اسی کے عنوان کے تحت آج کی خصوصی نشست کو ہم زائرین مدینہ، زائرین حرم، زائرین حرم پاک، زائرین حرمین طیبین کے حوالے کرتے ہیں کہ تو فائل حج کی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک کرتے ہیں جانے کرام آپ جاؤ اور جانے کے بعد یہ مت پوچھو کہ کیا کیا کریں گے. اس کا جو مہمان ہوتا ہے نا میزبان خود بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے. آپ اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہو، جاؤ جو سب کریں گے وہ تم بھی کرنا ہے. آپ اکیلے نہیں جا رہے ہو، لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن اپنی زندگیوں کا پورا حساب کر کے جاؤ. حقوق اللہ میں جو گڑبڑی ہوئی ہے وہ تو آپ معاف کرا دو گے وہاں، لیکن حقوق العباد میں جو بندوں کے حقوق اگر آپ سے تعلق رکھتے ہیں، بندوں کا کسی بھی انسان کا، خاندان، اقربا، اعزہ، معاشرہ، سوسائٹی، کسی بھی کا بھی اگر آپ کے اوپر حق ہے تو آپ اسے ادا کرو، ورنہ حج تو کر لو گے، قبولیت معلق رہے. حج تو ہو جائے گا، قبولیت موقوف رہے گی جب تک کہ بندوں کا حق آپ ادا نہیں کرو. یہی وجہ ہے کہ حج کے حوالے سے شریعت کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو مالک نصاب ہو اور حج کی جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس وقت جائے گا جب ان کے ماتحت رہنے والے بیوی، بال بچے اور قریب قربا جو ان سے وابستہ ہے، ان کی تحت کفالت ہے، ان کا بھی آنے تک کے سارا ساز و سامان ان کے متعین کر کے وہ جائیں، تب جانے کا حق ہے. اسی سے اورات کا ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کیا قرضہ لے کر کے حج کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. شریعت مطالعہ قرضہ لے کر کے کسی بھی انسان کو حج، نماز، زکوٰۃ یہ سب ادا کرنے کے لیے نہیں کرتے. اسی لیے مالک نصاب پر حج واجب. مالک نصاب کا مطلب اتنا مال آپ کے پاس ایکسٹرا ہو جو ضرورت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس ہو، تب جا کر کے حج. تو قرضہ لینا، قرضہ تو وہی لے گا جن کے پاس استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو. لہٰذا یہ اپنی سماجی سطح پر بال بچے بول دیتے ہیں ماں کو حج کرانا چاہتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، کیا کرنا، قرضہ لے کے کرا سکتے کیا؟ یہ نیکی نہیں ہے بھائی. آپ جو یہ نیت کرے نا یہ نیکی آپ کو ملے گی. ماں کو حج کرانے کی نیت ہے، اب اللہ سے دعا کرو آپ کہ اللہ ارادے تو ہمارے ہیں، اس کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے اسباب دینا تیرا کام. یہ ہے امپورٹنٹ بات. وہ نیکوکار اولاد نہیں ہے جو خود بالکل مطلب اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور جو ہے ماں باپ کی خوشی، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو نیکوکار کہتا ہے کہ اے بیٹے اپنی محنت کی کمائی پاکیزہ کمائی سے اگر اللہ پاک نے تمہیں استطاعت دی ہے تو ماں باپ کو حج کراؤ. لیکن تم اگر مالک ہو تو تم پہلے حج کرو، تمہارے اوپر واجب ہے تو تم پہلے حج کرو. ایک اور بات اس سلسلے میں قربانی کا بھی مسئلہ آتا ہے. میں جلدی سے بول دوں مسئلہ چونکہ یہ ہو جائے گا. اسی سلسلے میں کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اس سال میرے پاس اتنا پیسہ ہے، کیا میں پہلے اپنے باپ کی طرف سے دوں گا، ماں کی طرف سے دوں، ان کی طرف سے دوں؟ پہلے قربانی کس کی طرف سے دینا؟ پیارے، جس پر شریعت پہلے لاگو ہو جاتی ہے سب سے پہلے وہی اس پر عمل کرنا. مثلا ہم اگر مالک نصاب ہیں اور میرے ماں باپ مالک نصاب نہیں تو سب سے پہلے ہم پر قربانی کا وقت ہے تو قربانی ہم پر واجب ہے. حج کا وقت ہے تو حج ہم پر فرض ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ ہے تو زکوٰۃ ہم پر واجب ہے. سمجھا؟ اب اگر ہم نے حج کر لیا پھر ایکسٹرا پیسہ ہے تو الحمدللہ آپ ماں کو، باپ کو، جس کو بھی آپ چاہیں کرا سکتے ہیں. یہ ہے جیسے آپ نماز، یہ بالغ بچہ ہے، اب یہ نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ سے نہیں پوچھا، کیوں؟ عاقل بالغ پر نماز فرض ہے.
کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، حی علی الصلاۃ یہ کافی ہے۔ تو جس پر پرسنلی طور پر جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس کی ادائیگی اس کے ذمہ، اسی لیے آپ سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ اگر قرار کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ کو صرف حج کا پیسہ حج کے مال کے نصاب میں آپ نے نہیں کیا، ماں کو کرایا، باپ کو کرایا، حج تو ہو جائے گا لیکن آپ کے چھوڑنے کا آپ کو وبال ہوگا، آپ نے خود چھوڑ کر کے دوسرے کو کرایا۔ یا پھر ایک صورت ایسی ہے کہ اگر نیک بننا چاہتے ہیں تو آپ مالک بنا دیجئے ماں باپ پیسے کا، کہ یہ پیسے کے آپ مالک ہیں، میں کچھ نہیں، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، مالک آپ ہیں، تب جا کر کے اب وہ ان پر فرض ہو گیا کیونکہ اب وہ مالک نصاب ہو گیا۔ یہ ہے سر، تو یہ مسئلہ دھیان رکھیے گا کہ ادب و احترام یہ نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت نماز کو 6 کر دیجیے اور کہیے اللہ تعالیٰ ہمیں 2 رکعت ایکسٹرا پڑھا زیادہ ثواب دے، نہیں، یہ حدود شرع سے، کنڈیشن آف شرع سے آپ آگے بڑھ جائیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات، دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو میں پریکٹیکلی بات آج کی تاریخ کے حساب سے کہ اسلام کے دائرے میں آپ کو حج کرنا ہے اور صحابہ کرام کے زمانے میں آپ نہیں ہیں، آج 1400 برس کے زمانے کے بعد آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ امت ہیں محض، بس نہ آپ کے ساتھ غوث ہے، نہ کتب ہے، نہ ابدال ہے، کوئی نہیں ہے، بس ماں باپ کی دعا ہے، خاندان اقربا کی دعا ہے، زمانے کی تمناؤں کی تکمیل کا تصور ہے، بزرگوں نے دعائیں دی ہے وہ، اور کچھ نہیں۔ آج آپ کو نہایت ہی سترک ہو کر کے آپ کو حج کرنے جانا ہے، نہایت ہی سترک، کیونکہ راہیں بھی بڑی پرخطر ہے، آج راہیں بھی بڑی پرخطر ہے۔ اب راہیں پرخطر کیا ہے؟ آپ حج کے احرام تو باندھ لیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد آپ پر کیا کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے؟ الٹے پلٹے گپ شپ کرتے ہیں، فلائٹ میں دیکھا میں، فریج لے کر کے آتا کھانا پینا لینے کے لیے، یہ دو جی وہ دو جی، ارے وہ آپ کے لیے ہی آیا ہے، جو آپ کے اشارے سے بھی تو آپ بول سکتے ہیں، اتنا زور زور سے چلاتے فلائٹ پر، 3 گھنٹے کا سفر ہے، اب اس میں یہ دو جی وہ دو جی بتا نہیں۔ آپ چاہیے مجرم بن کر سمجھیے کہ آپ کو پولیس نے پکڑ لیا اور کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں آپ کے پاس کہ کسی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے، بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک یاد آئی نبی کی ایک کانٹیکٹ نمبر ہے، ایسا مجرم بن کر کے آپ جائیں۔ جب سے بالغ ہوئے آپ یاد کیجیے کیا کیا ہم نے گناہ کیے آپ، کیونکہ آپ یہ تو سنے ہیں کہ ایسے آتا جیسے ماں کے پیٹ کے سرکار، ارے تو جو گناہ معاف کروائے گا وہ نہ پیٹ کے سرکار ہے، ورنہ اگر گئے 5 گناہ لے کر کے اور آئے 10 گناہ لے کر کے تو کہاں سے ہوتا ہوں؟ آپ کو گناہوں کو یاد کرنا ہے کہ مجرم کی طرح آپ کو جانا ہے۔ آپ خالی سنیے نہیں کہ کعبہ کو دیکھ کر کے دعا کرنا ہے تو قبول ہوتی، یہاں سے اللہ قبول نہیں کرتا دعا، ایسی بات کر رہے ہیں، وہاں اللہ الگ ہے یہاں اللہ الگ ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ دعا قبول کرتا ہے، ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، کچھ مقامات مقدس ہیں جو اس کی برکت سے قبولیت کی وجہ پڑ جاتی ہے بس۔ لیکن ایک مجرمانہ انداز میں اگر رہو گے، جنگل میں بھی رہو گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کعبہ کو بھیج دیا تھا اللہ تعالیٰ نے رابعہ بصریہ کے لیے، دیکھا کعبہ کو بھیج دیا تھا، ان کو پاؤں میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، اے کعبہ تو چلا جا، بتا اتنا بڑا مقام تو بندوں کے لیے اللہ کرتا، جو بندہ اللہ کے لیے کرتا، حاجی کہلانے کے لیے حج مت کیجیے، نماز اس لیے نہیں پڑھیے کہ نمازی ہے آپ اس لیے کیجئے کہ اللہ اگر اسی میں ہماری نجات رکھا ہے تو الحمدللہ، اسی میں بخشش رکھا ہے تو الحمدللہ، اس لیے آپ کیجئے۔ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ بات، مجرمانہ تصور میں سمجھے، مجرم بن کر کے جاؤ، آپ گناہ کو یاد کرو، یاد کرنے والا بیسٹ بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے آؤ گنہگارو، نبی کو سفارشی بنا کر مجھ سے توبہ کرو میں تیری توبہ قبول کروں گا، تو گنہگاروں کو کہا، دیکھ رہے ہیں، آؤ گنہگارو، اس کا مطلب گناہ کو آپ کو یاد کرنا ہے، نہیں بھی گناہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اور فرشتوں کو چھوڑ کر کے صحابہ کے بارے میں بھی ویسا عقیدہ نہیں رکھتے، اور آپ تو امتی محض ہیں، سیمپل امت ہے، سیمپل ہے، تو آپ سے تو صبح و شام گناہ ہوئے ہوں گے۔ یاد کیجئے اپنے بالغ ہونے کی عمر سے لے کر کے، زمانے سے لے کر کے اب تک سفر کیجئے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ یاد کریں گے، ایک ایک لاکھ کی نیکی ملے گی، گناہ یاد کیجئے، لیول کے لیے مت جائیے، لیول کے لیے جائیں، آپ اپنے لیول کے لیے مت جائیے کہ آپ حاجی کا لیول لگے آپ کے اوپر، نہیں، قبول ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے،
اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں مت جاؤ آپ, اگر آپ لیول کے لیے جا رہے ہو, ماں کو دیکھو محبت سے, قبول حج کا ثواب ملے گا. دیکھو مقبول حج کا ثواب ماں کے دیدار میں رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ حج کو لاکھ روپیہ 2 لاکھ 5 لاکھ خرچ کرنے کے لیے جا رہے ہو, آپ روپیے بھی جب خرچ ہو رہے ہیں, قبول بھی نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ بغیر روپیے کے ماں کے پاس حج قبول ہو رہا ہے, ثواب بھی مل رہا ہے. تو آپ نیت خالص لے کر رضا الہی کے لیے, خوشنودی مولا کے لیے, اللہ آپ کا رسول راضی ہو جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تکمیل کے لیے آپ جا رہے ہو. کعبہ دیکھو لا الہ الا اللہ کی تکمیل آپ نظر آئے, مدینہ دیکھو محمد رسول اللہ کی تکمیل نظر آئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے آپ کا, یہ سمجھ لو کہ ہم کلمہ میں مکمل ہو گئے یہ, اور اس کے بعد کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ آپ نہیں جانتے کہ کتنا بڑھ جاتے ہیں آپ. سنت ہرگز ترک نہیں کر سکتے آپ. آپ کبھی کبھی وضو کے بارے میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں پارہ نمبر 5 میں, اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو, ہاتھ دھو, پاؤں دھو, سر کا مسح کرو. 4 چیز فرض ہے. لیکن کیا یہی کرتے ہیں آپ؟ نہیں, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھتے ہیں, پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں, ہاتھ میں کلائی, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں. یہ تو ہے ہی نہیں, حکم تو 4 ہے. لیکن سنو, اللہ خود چاہتا ہے کہ میں نے تو 4 کہہ دیا ہے, نبی کتنا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ پہلے. سنت نبی, بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, کلائی دھونا سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے, کلی کرنا سنت ہے. تو دیکھو سنت کی تکمیل کرتے ہیں آپ, جبکہ اللہ کا کچھ اور حکم ہے. تو سنت کو آپ کو لازم رکھنا ہوگا. کیسی سنت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود روز 100 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے تھے, مغفرت طلب کرتے تھے. مغفرت طلب سمجھ رہے ہیں, بخشش مانگتے تھے, جبکہ نبی کے صدقے میں سب بخشے جائیں گے. صحیح ہے؟ بتائیے. تو ایسا مجرمانہ تصور میں جاؤ, الحاج کہنا, حاجی کہنا, یہ تصور میں نہ جاؤ. آپ کی نفل نماز یہاں قبول ہو گئی, حج قبول نہ ہوا تو یہ نفل بہتر ہے اس حج سے. مجرمانہ تصور میں آپ جاؤ. مکہ کو دیکھو, اب جو بولنے جا رہا, مکہ کو دیکھو, دعا کرنا اردو میں بتا دیں, اے اللہ جب تک تیرے اور تیرے حبیب کے گھر میں رہوں, جو دعا نیت کروں سب قبول کر لینا. یہ دعا کرنا جملے میں غور کرے آپ, جب تک تیرے اور تیرے حبیب کے حرم میں رہوں, حرمین کے, جب تک یہاں رہوں, جو دعا کروں سب دعا قبول کر لینا. یہ پہلی دعا ہے, اور یہ قبول ہو گئی تو آٹومیٹک اب سب دعا قبول ہو گئی. سمجھ رہے آپ؟ یہ دعا کرنا بہت ساری کتابوں میں, حدیثوں میں ہے, لیکن کتاب اور حدیث کا مطلب ہوتا ہے انسان کا مقصد مکمل ہونا. خالی کتاب میں آپ پڑھ لیں کہ یہ ہے, اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے آپ. اس لیے کچھ لوگ دیکھو نا, اے اللہ میں گناہ گار ہوں, بول دیتے آمین. ارے ایسا نہیں کہا, آگے بول لیتے اے اللہ میں گناہ گار ہوں بخش دے, یہاں پر بول آمین. سمجھ رہے آپ؟ سب میں گناہ گار ہوں, یہاں پر آمین کیوں بول رہا ہے؟ تو ایسے ہی آپ جب بھی مدینہ مکہ میں آپ جاؤ, چہرہ ایک دم نیچے کیے رہنا. اب یہاں سے آپ جب جائیں گے احرام باندھ کر کے, تو احرام باندھیں گے, وہ بولتے ہیں خواتین و حضرات, آج کے موقع سے تو آج بھی بولتے ہیں, یہ لملم جب آنے کے قریب ہوتا آپ کا میقات ہے, وہ لمٹ ہے, حدود حرم سے پہلے آپ تھے, اب حدود حرم میں داخل ہونے والے, وہ ہے لمٹ, جو سرحد بولتے ہیں, سرحد ہے. وہاں پر آپ جو ہے وہاں پر بولیں گے خواتین و حضرات, جو آپ احرام نہیں باندھے ہیں, نیت نہیں کیے ہیں, وہ سب آپ کر لیں. لیکن آپ لوگ کیونکہ سمندری سفر تو ہے نہیں, اس لیے ہوائی جہاز کی وجہ سے یہیں سے باندھ لیتے ہیں, تو یہاں سے باندھ لیتے ہیں. آپ باندھنا صرف, نیت نہیں کرنا. گھر ہی میں آپ باندھیے, ایئرپورٹ میں بھی نہیں, گھر میں باندھیے, 2 رکعت نماز پڑھیں, نیت مت کیجیے آپ, تاکہ الحمدللہ گھر میں بابا کر دیا. نیت نہیں کی, نیت کرے تو پھر پوری ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو جاتی. اب پھر جو ہے نوچ نہیں سکتے, بالا گیا کاٹے پٹے سب الٹا پلٹا ہوتا آپ کے اوپر. پورا نیت نہیں کرنا. نیت کیا کرنا, یہ لملم کے پاس وہ بولتے ہیں خواتین و حضرات, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد وہ میقات آتا, وہاں پر نیت کرنا. کیا نیت کرنا ہے؟ اللہ تیری رضا کے لیے میں احرام عمرہ کا باندھا, تمتع کر رہے ہوں گے تو عمرہ کا احرام باندھا ہو, میرے لیے آسان کر دے اور اپنی رضا کے لیے قبول کر دے. اتنا سا وہاں پر آپ نیت کی, پھر جا کر کے وہاں پر آپ الحمدللہ اتنے دیر تک میں آپ آسانی سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہے, اب لگے والے چلائیں گے آپ, اے ذرا اچھے سے لاؤ, یہ لا بولا, الٹے پلٹے سب کام, بہت سارے چلا ہوتے.
تو آپ گھر ہی میں الحمدللہ احرام باندھ لیجیے. ماں باپ سب جو ہے جو گھر کے بزرگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں, دعائیں دیں الحمدللہ. گھر میں پڑھیے 2 رکعت نماز. ایئرپورٹ پہ پڑھیں گے تو ایئرپورٹ بابرکت ہوگا, گھر میں پڑھیں گے تو گھر بابرکت ہوگا. صحیح ہے, وہاں نہیں, یہاں یہیں پڑھ گیا, وہاں اہتمام کرتے ہیں وہ کرنے دیجیے اس کو. آج اسی لیے تو ہمارے گھر میں ٹینشن ہے, کیونکہ آپ شادی فینکشن میں کر رہے ہیں تو برکت فینکشن میں ہوگا. صحیح ہے, فیضان سنت گھر میں ہونا چاہیے نا. لوگ پوچھتے ہیں مسجد میں نکاح کرنا کیا؟ ارے نکو گھر میں نکاح کرنا, قرآن گھر میں پڑھے جائیں گے, نبی کی حدیث گھر میں ہوگی, فیضان سنت گھر میں ہوگا. صحیح ہے, لیکن نہیں آپ چلیے یہ ہے حالت خیر. تو آپ جو ہے یہ احرام کا مسئلہ ہے. احرام کا ایک اور مسئلہ ہے, اگر کبھی کچرا لگ جائے تو کبھی کبھی کیا کرنا, کچرے والا پہلے لگنا ہے, اس کو دھو سکتے ہیں. اور اگر دھونے کے لیے بھی نہیں ہے تو آپ بدل بھی سکتے ہیں. دو ایکسٹرا آپ لے لیں, ایکسٹرا آپ لے لیں گا, سمجھ رہے آپ. تو ایسا بھی نہیں, ٹینشن نہیں ہے نا بدلنا نہیں. وہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نیت کر لیں گے نا تو سر پہ آپ کچھ نہیں رکھ سکتے. نیت کرتے ہی آپ کو مسئلہ ہے. لبیک آپ پڑھتے چلے جائیے. اچھا, یہاں سے آپ جب چلے گئے ایئرپورٹ پہ تو ماشاءاللہ کچھ نہیں, آپ کچھ نہیں, کسی کے لیے بھی نہ کچھ نہیں کیجیے. آپ اپنے آپ کو خالی صحیح کر کے آئیے نا. آپ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سب کی خواہش قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. جسے ہماری خواہش ہے کہ آپ نبی تک سلام بھیجیں, یہ میری خواہش ہے. بول نہیں سکا میں, لیکن آپ جب قبول ہو جائیں گے تو میری خواہش بھی قبول ہو جائے گی. آپ مجرم بن کر جاؤ نا, پہلے آپ جاؤ پہلے, سمجھ رہے آپ. یہ جب آپ ایئرپورٹ پہ گئے اور جانے کے بعد آپ ہوائی جہاز چڑھے تو ہوتا کہ آپ جیسے جب میں ڈرا دیا آپ کو, میں مجرم بول دیا, اب کیا کرنا کیسے کرنا, تو آپ ڈر ڈر کے بھی, میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, کہ ڈر ڈر کے بھی لبیک چاہے مرتبہ سب پڑھ لیجیے ماشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اے مولا میں حاضر, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی مجھے نہیں بچا سکتا مولا, حاضر. ان الحمد والنعمت, ساری تعریف اور سارے احسانات تیرے ہی لیے, لک والملک, بادشاہت تیرے لیے, لا شریک لک, کوئی شریک نہیں. یہ پڑھتے ہوئے آپ جب جائیں گے ایئرپورٹ فلائٹ پہ جب چڑھیں گے آپ, یہ پڑھتے پڑھتے کیونکہ آکسیجن صرف آپ کا جا رہا, آ نہیں رہا, سب بند رہتا, تو کان بند ہو جاتا. دھیان دیجیے, پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو خالی نکلا ہے نا, جا نہیں رہا, تو کان بند ہو جاتا. اب کان بند ہو گیا تو آپ جو ہے ڈریں گے, ارے کیا ہے اللہ تعالیٰ عذاب تو نہیں لاؤ. ایک دم میں اپنی بات بولوں, ایسا اگر کان بند ہو جائے تو اب کیا کرنا, تھوڑا سی پڑھنے کا والیوم کم کر دینا, تھوڑی دیر رک جانا, تھوڑی دیر لبیک اللہم لبیک, تھوڑی دیر رک جانا, تو پھر انشاءاللہ وہ تھوڑا کور ہو جاتا. یہ بات خاص طور سے, جھگڑے بہت ہوں گی, غصے بہت ہوں گی, ہر جگہ آپ یہی سنو گے اللہ یہ وہ, اتنا ڈانٹ ڈپٹ ہوتے, کیونکہ نعمت ملنے والی ہے. انڈیا میں ایک پڑھے تو ایک ہی ملا, وہاں ایک پڑھے تو 1 لاکھ ملنے والا, تو وہاں ایک غلط بھی کرے تو 1 لاکھ کے برابر ہونے والا ہے. لہٰذا وہاں, اچھا انڈیا میں نہیں ستایا, حضرت ابراہیم کو عرب ہی میں ستایا شیطان نے, سمجھ گیا. تو وہاں آپ شیطان کو بھی مارنا ہے, تو گویا ایک دم اپنے نفس کو بھی محفوظ رکھنا ہے. کم کھانا کھانا ہے آپ کو, کم کھانا مطلب 5 لقمہ کھاتے ہیں تو 3 لقمہ کھائیے, آدھا سے زیادہ ہی بولیں آپ, تاکہ آپ کمفرٹیبل رہیں, ریلیکس ہو کر کے نماز مطلب آپ پڑھیں وہاں. کوشش یہ آپ کو کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیے گا, بڑی اہم بات بول رہا ہوں, مکہ میں جب آپ رہیں گے تو ظہر کی نماز کے بعد آپ وہاں پر بیٹھے رہیں, کھانا آپ 3 بجے کے بعد کھائیے. کیوں؟ ظہر کی نماز کے بعد سب لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ حجر اسود چومنے کی تمنا نہ رہے آپ کو. اب رات کے 3 بجے آپ آئیں گے, سب یہی سوچتے ہیں کہ 3 بجے کال بھی نہیں ہوگا, اور سب جب سوچ لیتے ہیں تو سب آ جاتے ہیں. 3 بجے میں ایک دم سروں کا سمندر نظر آنے لگتا, ارے یہ تو دیکھا کیا کرنا کیسے کرنا. تو ایک بات آپ دھیان رکھیے گا, اگر بھیڑ دیکھے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ وہ بھیڑ ہے, وہ آپ ہی میں سے ہے, آپ ہی نے بھیڑ لگائی, تو کہیے وہ بھی تو انسان ہے, میں بھی ایک انسان ہوں, چلو میں بھی بھیڑ میں گھس جاتا ہوں. دھکم دھکی میں کبھی جھگڑا نہیں کیجیے گا,
کیونکہ وہاں دھکے لگ گئے تو پھر انشاءاللہ کبھی دھکے نہیں لگیں گے آپ کو. وہ اللہ کے مہمان کے دھکے ہیں. ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا کیا مطلب یہ کہ ادریس و عیسیٰ اوپر ہیں، الیاس و خضر نیچے ہیں. یہ چاروں انبیاء کرام بھی آتے ہیں ہر سال. اگر ان کا لگ گیا آپ کو تو سبحان اللہ، کیا کہنا. یہ سب نیتیں اچھی اچھی آپ ایک دم رکھیے. الحمدللہ ہوٹل میں بیٹھ کر کے گپ شپ نہیں، ہوٹل بھی حدود حرم میں داخل ہے. ہوٹل میں جہاں بھی رہیں گے تو حرم شریف ہے، وہ وہاں کی مٹی کی قسم اللہ یاد فرمایا. آپ گپ شپ کیسے کریں گے؟ آپ گپ شپ نہیں، پھر کبھی نہیں ملے گا وہ موقع آپ کو طواف کرنے کا. گھر میں کتنا بھی چکر لگائے تو دیوانہ بولتے لوگ، وہاں لگاتے رہیے تو عبادت گزار بولیں گے آپ. تو آپ طواف نفلی طواف کیجیے، دادا کی طرف سے پردادا کی طرف سے جتنے بھی لوگ آیات ہیں سب کی طرف سے نفلی طواف کیجیے، عمرہ کیجیے الحمدللہ. لیکن اپنی صحت کو خاص طور سے 8 ذی الحجہ سے پہلے تک 2-3 دن تک ایک دم ریلیکس رکھنا، کیونکہ 8 ذی الحجہ کے بعد 13 تک بڑا کام ہونے والا ہے. عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، یہ سب میں آپ کو جانا ہے، بڑا کام ہے. وہاں کھانے پینے کے ایک دم پریشان رہیں گے، ایک دم لالے رہیں گے. اس لیے 2-3 دن پہلے تک کچھ نہیں کیجیے گا. وہ تو کیا ہے ایک دم خوب کرتے ایک دم بالکل نہیں بھی ہے بال تو زبردستی بالا تو ایسا تو نہیں. ذی الحجہ کے 2-3 دن پہلے تک الحمدللہ ایک دم کر لیجیے جو بھی جتنا بھی عمرہ جو بھی کرنا، پھر آپ بعد میں کیجیے گا. سب سے بڑی چیز وہاں رہنا ہی آپ کے لیے ایصال ثواب ہے الحمدللہ. نبی کے لیے، غوث کے لیے، کتب کے لیے، ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، پردادا کے لیے، سب کے لیے آپ کیجیے. اور سب سے بڑی بات کیجیے، جو بھی کیجیے اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیجیے. جھگڑے نہیں کیجیے گا. وہاں حبشیہ لوگ آپ کو ایسا دھکا ماریں گے کہ وہاں جا کے آپ گرو گے. اتنی طاقت رہتی مرد عورت دونوں کو بھی، ایک ہی طرح سے دکھتے وہ حبشی کالے، وہ ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں. آپ تو نہیں چلتے وہ، لیکن پھر بھی اگر مار دیں تو ہو گیا. آپ وہاں پر رک جائیے، آپ ان کو بڑھنے دیجیے. آپ سمجھ رہے آپ؟ وہ اللہ کا اچھا جہاں چل رہے ہیں نا، آپ جانتے ہیں وہ انبیاء کرام کی قبریں ہیں. آپ ذرا سوچئے، ابھی زبردستی مصلی پہ کھڑا کریں تو کانپنے لگتے آپ، حالانکہ آپ خرید کے لا کے رکھے ہوں گے، لیکن آپ نہیں کھڑے ہو پائیں گے. کیوں؟ ارے یہ امامت کا مصلی صحیح ہے، اور وہ انبیاء کرام کی قبر ہے. نبی چلے ہیں، صحابہ کرام چلے ہیں ان جگہوں پر. سوچو کیسے آپ اپنے آپ کو رکھنا ہے وہاں. کیا اہم چیز ہے کہ نہیں؟ ارے جب مٹی وہاں کی شفا ہے، وہ بزرگان دین کی، وہ عظمت والے صحابہ کرام کے قدموں کی جو برکتیں ہوں گی وہ بھی تو لینا ہے آپ کو. 92 پلر نمبر ہے مکہ میں، اس سے آپ جب داخل ہوں گے نا تو رائٹ میں ایک سیڑھی کی طرح بنا ہوا ہے کہ ابھی تک تو رپورٹ آئی کہ بنا ہوا 92 پلر نمبر ہے. پلر نمبر رائٹ میں آ کر کے اوپر چڑھیں گے تو وہ سیڑھی کی طرح بنا ہوا ہوگا، وہاں پر آٹومیٹک بیٹھ جانا. وہیں سے مصطفیٰ گئے تھے معراج کا سفر. تارے امیانی کا وہی گھر ہے، تاس ناس کر دیے ہیں، لیکن ایک گول سا پلر، ہر جگہ پلر جو ہے نا چوڑا چوڑا ملے گا آپ کو، وہاں پر ایک گول سا پلر ملے گا. اس پلر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو جنت سے براق آیا تھا، جبرائیل نے وہیں پہ براق باندھا تھا. اپنے نام کو صحیح رکھیے، اپنے آپ کو صحیح رکھیے. علماء کرام وہاں پر امامہ باندھ کر کے بزرگان دین لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے. آنکھ بند کر کے سمجھ جائیے گا کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے، معراج کی جگہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ساری چیزیں قبولیت کی جگہ ہے. اپنے بلبوتے آپ قبول نہیں ہو سکتے، ان کا تو سہارا لینا ہی پڑتا، کیونکہ یہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب مقبول بننے کے لیے مقبول کے انڈیکس میں آنا پڑے گا آپ کو. ان کے بغیر آپ اپنا انڈیکس نہیں بنا سکتے. یہ ہے اصل آپ کی نورانیت. یہ تو مکہ کے پہلو ہوئے، اور وہاں کیا کرنا کیسے کرنا وہ سب کر لیتے آپ الحمدللہ. پھر بھی کچھ مسئلے ہو تو آپ نہ جائیں، کوئی مولانا آپ پوچھیں، وہاں ساری چیزیں مٹ دی ہیں. پہلا عمرہ تو آپ جا کر کے کر لیں گے، آپ وہاں کہیں سے جانے ہونے کی ضرورت ہے، آپ کا احرام بھی آپ کا ہے. جب عمرہ سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو وہاں کے آپ ہو جائیں گے. لیکن دوسرا جب کریں گے تو آپ مسجد عائشہ، جس تنیم بھی بولتے ہیں اس کو، لیکن وہ مسجد عائشہ میں آپ جائیں گے تو وہاں کھیل ایک دم پارکنگ کی طرح لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ سب نہیں دیکھنا. مسجد عائشہ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی بیوی، میری ماں، مومن کی ماں سے نسبت ہے. سمجھ رہے آپ؟ جب نبی رہتے تھے ان کے پاس تو جبرائیل آتے تھے سلام لے کر کے حضرت عائشہ کے پاس. کتنا بڑا مقام ہے. تو اس بنیاد پر وہ مقام پر آپ جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، اور نماز پڑھ کر کے آپ بات کر کے 3 ریال 4 ریال جو بھی ہے لیتے ہیں. کبھی بھی اکیلے طواف کے لیے نہیں نکلنا، دھیان دیجیے. کبھی بھی اکیلے لیٹرین اور باتھ روم کے لیے نہیں جانا. میں جو بات اندر کی بول رہا ہوں یہ سب باتیں تربیتی حج کم میں نہیں بولی جاتی.
رات میں صبح میں کبھی آئیں کہ آپ تہجد پڑھنے نماز پڑھنے کے لیے، ہو سکتا ہے استجا لگ گیا، وہ پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے، تو اب اکیلے کبھی بھی نہیں جانا، وہ حبشیہ لوگ چاقو بھی مار دیتے. یہ اندر کی بات بول رہا ہوں، کبھی بھی اکیلے نہیں جانا، کسی نہ کسی کو لے کر کے آپ جائیں، اکیلے ہر کس نہیں جانا. حالانکہ سب رہتے سی سی کیمرے وہ سب رہتے، لیکن نہیں، آپ اکیلے نہیں جانا. کبھی پیسے اسے جیب میں ایک دم نہیں رکھنا. اگر آپ احرام میں ہیں تب تو خیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ بیٹھ رہتا آپ کا. احرام میں نہیں ہے تو ایک دم سمپل انداز میں جائیے، جتنا کھانے کا ہے وہ ایک دم پرسنل جیب میں آپ پیسہ رکھیے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ کو پریشان نہیں کریں گے انشاءاللہ. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں وہاں پہنچانے والا. گم ہو گیا، میں دیکھے نا پہلے ہی دن ایسے کار میں چلا گیا مینا گھومنے کے لیے، 70 ریال لے کے بھاگ گیا سعودی عرب کا ٹیکسی والا. اب لوگ، اب میرے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے، فون بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا کروں؟ پیدل آنا پڑا میرے کو مینا سے روتے روتے. سمجھے؟ بھروسہ نہیں کرنا وہاں کے لوگوں پر، خاص طور سے بہت زیادہ دھوکہ دھڑی ہوتی. آپ ان لوگوں پر بھروسہ کیجیے جو آپ کی کیٹیگری کے ہیں، آپ کے ساتھ جو گئے ان پر آپ کو بھروسہ کرنا. یہ مکہ کی باتیں ہیں. جب تک آپ رہیں گے، کب جا رہے ہیں آپ؟ فلائٹ آج ہی ہے تو خیر آپ تو وہاں مسافر نہیں رہیں گے، مقیم ہو جائیں گے، کیونکہ 15 دن سے پہلے آپ ماشاءاللہ کی خیر. آپ کب جا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. بہرحال آپ مسافر اور مقیم کا مسئلہ اب رکھیں. 15 دن تک جو ہے اگر وہاں رہنا ہے تو گویا آپ وہاں مقیم ہیں. 15 دن سے کم رہنا ہے تو آپ مسافر ہیں. آپ کو مکہ میں بھی قصر کرنا، پھر مینا میں بھی کرنا، وہ حکم ہے وہاں کا، وہ بتا بھی دیں گے انشاءاللہ. علماء کوئی نہ کوئی رہیں گے آپ کے ساتھ. مدینہ شریف جب جائیں گے آپ، وقت بلکہ ہر جگہ آپ جائیے، ہر لمحہ آپ ہر جگہ کیجیے مینا، مزدلفہ، عرفات. مینا کو بھی عظمت صرف اس لیے ہے کہ وہاں بھی انبیاء کرام، مینا آرزو کی جگہ. مزدلفہ کو بھی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. آپ جب جائیں گے تو عرفات میں پہلے جانا ہوگا آپ کو، مینا کو چھلانگتے ہوئے، کیونکہ نبی نے ایسے ہی کیا. اور جب آئیں گے تو پھر مزدلفہ میں آئیں گے. آپ پہلے عرفات جائیں گے پھر مزدلفہ آئیں گے. دیکھا، تو یہ اپنی منطق نہیں ہے، نبی نے ایسا کیا ہے تو آپ گویا مطلب نبی کو نگاہ میں رکھنا ہے. آپ کو وہاں ہر حال میں نبی کو نگاہ میں رکھنا ہے. بہت نیند آئے گی آپ کو، تھکان بھی اور شیطانی شرارت بھی، اس لیے نیند بہت آئے گی. آپ کو کمفرٹیبل کھانے پینے کے معاملے میں آپ کو رہنا ہے. دور سے جا رہے ہیں یا حج کمیٹی سے جا رہے ہیں؟ حج کمیٹی آپ پرائیویٹ سے جا رہے ہیں تو خیر آپ تو اور یہ ہو گیا، آپ کو تو کھانا وقت پر ہی لا کر کے دے دے گا. حج کمیٹی والے تو کب چاہیں گے تب کھائیں گے. آپ کو تو وہ دیتا ہے، آپ کو کھانا، میں وہ کھانا لا کے دے دیتا ہوں. خیر آپ اپنے حساب سے ججمنٹ کر لیں کہ کھانا وغیرہ خاص طور سے عبادت کے وقت جو ہے کھانا ایک دم کم کھائیں. کھانا کھا کے تھوڑا رکھ دیجیے، آدھا کر پھر آدھا چلے جائیے. ایسا جیسی بھی صورت ہو، کھانا ایک دم کم ہو تاکہ چلنے میں، رہنے میں، ساری چیزوں میں ایک دم آپ اچھے ہو. دعا تو سب کی ہے ہی آپ کے پاس. انشاءاللہ آپ جائیں گے اچھے سے، آئیں گے بھی اچھے سے الحمدللہ. نبی آپ کے مہمان نواز ہیں الحمدللہ. نبی آپ کے مہمان نواز ہیں. مہمان نوازی کا رحمت للعالمین ہے، وہ عرب کے نہیں صحاب کے ہیں. وہ الحمدللہ وہ ہے آپ کے مہمان. آپ جائیے انشاءاللہ اور اسی نیت سے جائیے کہ آپ کا حج قبول ہو. مکہ کی یہ باتیں تھیں. اب مدینہ میں جب جائیں گے تو سبحان اللہ، وہاں بس سے آپ جائیں گے مدینہ میں، وہاں پر بھی آپ کی نگاہیں نیچی کر لیجیے. ہو سکے تو چونکہ ماشاءاللہ ایک کپڑا آپ پہنیں گے تو انڈیا میں 10 کپڑا پہنیں گے تو 10 بھی کپڑا خراب ہو جائے گا. وہاں ایک پہنیں گے تو مطلب 2 ہفتہ تک آپ اچھا رہ سکتے ہیں. اتنا نیڈ ہے. یہ تو ہے شہر مکہ کو عظمت حاصل ہے، مدینہ کو بھی عظمت حاصل ہے. وہاں دھول دھال پولوشن وغیرہ کا مسئلہ ہی نہیں، وہاں سولوشن ہے سب کا الحمدللہ. ہاں تو آپ وہاں جب جائیے تو ہو سکے تو آپ اپنے پاؤں کو خالی رکھیے. میں یہ نہیں بولوں گا چپل اتار دیجیے، لیکن پاؤں کو خالی رکھیے. خالی سے مراد یہ اگر کچرے وچرے ہیں تو آپ پہن لیجیے. ہوتے ہیں کہیں پر رہتے ہیں، روڈ بن رہے وغیرہ، لیکن کوشش کیجیے کہ پیدل ساتھ کچھ ساری چیزیں ہوں. نبی نے تو صرف حج قران کیا، لیکن آپ تمتع کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں. نبی سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے اور 10 میں حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ایک ہی سال، ایک ہی بس. لیکن یہ مصطفیٰ نے آرڈر کیا ہے آپ کو. کوشش کیجیے کہ آپ جو ہے ننگے پاؤں، یہ بزرگوں کی ادائیں، کم سے کم وہ بزرگ مقبول ہو گئے ہوں گے اور آپ نے اگر ایسا کیا تو ان بزرگوں کی فہرست میں آپ آ جائیں گے انشاءاللہ کہ یہ وہ بندہ ہے. امام اعظم 55 حج کی، امام حسن 25 حج کی. وہ یہ ساری چیزیں اپنی نگاہوں میں لے کر جائیے، بزرگوں کے تصورات نگاہوں میں لے کر کے جائیے. اے اللہ اگر وہ مقبول ہے تو اس کا بیس کیا ہے، ہم اسی بیس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں. جو
مقبولیت کی وہ راہ ہے تو ہم وہی راہ آنا چاہتے ہیں. ہم پرسنل ون سائڈڈ ہو کر کے مقبول بننا نہیں چاہتے ہیں. مقبولیت کا راز بتا دیں, مقبولیت کا راز کیا ہے؟ تو مجرم بننا مقبولیت کا راز ہے, ادب والا بننا مقبولیت کا راز ہے. نگاہیں اس پر کوشش کیجئے. ایک بات جو مکہ میں بولنی تھی نہیں بول سکا, دھیان دیں, جس سے سب سے زیادہ آپ پیار کرتے ہیں, میں دنیا میں کسی کو نہیں بولوں گا, ماں سے تو بہرحال پیار کرتے. بیوی کی یاد میں نہیں روئے ہوں گے آپ, مگر ماں کی جب یاد آتی ہے تو آٹومیٹک آنسو آتے ہیں. مکہ میں جب کھڑے ہو آپ یہ مقام ابراہیم کے سامنے, تو مقام ابراہیم کے سامنے آپ کسی کو یاد کرو یا نہ کرو, ماں اگر زندہ ہے تو فون کرو, نہیں تو آپ اگر نہیں ہے ماں تو آپ یاد کرو کہ مجھے انہوں نے دودھ پلایا. خالی ماں کا ورد تو کرو آپ, 100 مرتبہ کیسے آنسو نہیں گریں گے. لوگ بولتے ہیں مکہ میں رو نہیں پاؤ گے, ارے ماں ہر جگہ رولا دے گی, ان کا احساس انشاءاللہ ان کا خیال. ماں کو آپ یاد کرو. مکہ میں اگر آنسو گر گئے تو خدا کی قسم جلال آ جاتا ہے مولا کو آپ کے آنسو کو قبول کرنے کے لیے. مدینہ میں تو خیر آنسو رکے گا ہی نہیں, وہاں تو ہم بولیں گے کہ رو مت رو, لیکن مکہ میں رونا اگر ہے تو آپ ماں کو ضرور یاد کیجیے. سب سے زیادہ ان سے جو ہے ماں سے جو پیار کرتا ہے بچہ, وہ آرڈنری اور دکھاوے والا نہیں ہوتا. بیوی سے اور دیگر لوگوں سے آرڈنری اور دکھاوے والا ہو سکتا ہے. ماں کا پیار خون کا پیار ہوتا ہے, ڈی این اے کا پیار ہوتا ہے. اس لیے آپ وہاں ماں کو یاد کرنا. مکہ میں کبھی ہو سکے تو حتیم کے سامنے وہ جو گھیرے بنے ہوئے ہیں ایسے والے, جہاں پہ یہ پرنالا گرتا ہے مکہ کا, دیکھے ہوں گے وہ حتیم ہے, وہ بھی کعبہ کے اندر ہے. کبھی ہو سکے تو وہاں پر آپ وہاں پر گھسیٹتے ہوئے, جس بولتے ہیں ایسے گھسیٹتے ہوئے آپ چاروں کونے کو آپ لے لیں. الحمدللہ موقع تو نہیں ملے گا, میں اتنی بڑی بات نہیں کہوں گا, اور کر بھی نہیں سکتے آپ, حتیم میں گھس بھی نہیں سکتے, مگر آپ چھو تو سکتے ہیں. جھگڑا کبھی نہیں کرنا, لڑائی کبھی نہیں کرنا. حجر اسود نہیں بھی ملا تو نسبت آپ کو ملے گا, گرین لائٹ کے سامنے ہاتھ ایسے کر کے چوم لینا. اللہ کے رسول نے فرمایا زبردستی آپ حجر اسود کو کھا لو اور قبول نہ ہو تو فائدہ کیا, اور نسبت قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو جھگڑے نہیں کرنا, یہ سب چیزوں لینے کے لیے جھگڑے نہیں کرنا. حدیبیہ آپ جائیے 2 رکعت نماز پڑھیے, روکیں گے آپ کو جہاں بھی بابرکت کی جگہ میں ہو فوراً 2 رکعت نماز پڑھیے. اس لیے نہیں کہ یہ نماز فرض ہے, بلکہ اس لیے کہ یہاں پر مصطفیٰ کا قدم پڑا ہے, میری پیشانی چوم رہی ہے, پیشانی چوم رہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ ایک بال خواب میں ایک بال چھونے کا تصور تھا, اور گیسو دراز ابھی تک مشہور ہے. وہ گیسو دراز پورے نہیں تھے, لمبے سب سارے بالا نہیں تھے گیسو دراز, 1 بال یا 2 بال یا کچھ لمبے بال. کہنا یہ ہے کہ آپ نسبتوں کا احترام کیجیے گا, شاعر اللہ کا احترام کیجیے گا, جتنی نشانیاں احترام کیجیے گا. آپ جو حضور علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے ہیں, باب السلام کو جب دیکھیں گے آپ, یعنی کعبہ کو, تو پیدا ہونے اور باب السلام کے لیفٹ میں تھوڑا سی کراس ہو کر کے آپ آئیے گا. آپ 75 قدم اپنے حساب سے جائیے اور وہاں پر بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. وہیں پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت نے شق القمر کا معجزہ دکھایا. یہ بات نہیں ملے کہ سب ٹائلز بن گئے ہیں, سب کو مسمار کر دیے گئے. آپ کبھی بھی جہاں حضور پیدا مکتبۃ مکہ المکرمہ لکھا ہوا, وہاں پر آپ بیٹھ کر کے قرآن کی ایک تلاوت تو ضرور کیجیے, پورے قرآن کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. کعبہ جھک گیا تھا اس گھر کے لیے, یہ سوچ کر کعبہ جھک گیا تھا نبی جب پیدا ہوئے تھے اس گھر میں. یہ سب احترامات کا کیجیے. مدینہ میں ہم بولیں گے نہیں, اگر وہاں بے ادبی ہوئی تو بس کچھ نہیں, ادب و احترام کر. باب السلام سے ہمیشہ جانا, پیٹ کبھی بھی نہیں کرنا نبی پاک کے مواجبے کو. جب جانا تو ایک دم بالکل. آج افسوس ہوتا ہے پیارے, بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا تھا, ہمارے ماں باپ کیوں کامیاب ہوئے, ہمارے بزرگ کیوں کامیاب ہوئے. یہ لوگ جب جاتے تھے قبرستان اور درگاہ ہوتی تھی تو کتنا دور تک کیوں نہ ہو, چہرہ دیکھتے ہوئے پیٹھ کو پیچھے کرتے ہوئے آتے تھے, پیٹھ نہیں دکھاتے تھے درگاہوں کو, اس لیے کامیاب ہوئے. لیکن آج پیٹھ دکھا کر سیلفی لے رہے ہو آپ, کہاں سے کامیاب ہو گئے؟ درگاہوں کو, بزرگوں کو پیٹھ دکھا کر سیلفی لے رہے ہو اور فیس بک پر ڈال رہے ہو. اس کو ریاکاری نہیں بولیں گے تو کس کو بولیں گے ریاکاری؟ پانی کے اندر, جنگلوں کے اندر بزرگوں نے دعائیں کر کے تمہیں قرآن دیا, حدیث دیا, بے ریا کا عمل کر کے تمہیں قرآن حدیث دیا, اور تم جا کر روضہ رسول پر پیٹھ دکھا کر کے. صحابہ کرام منہ میں کنکڑی رکھ لیتے تھے, پتھر کی کنکڑی رکھ لیتے تھے, کہیں منہ سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکل جائے کہ بے ادبی ہو جائے. بتاؤ, صحابہ جو مقبول تھے اللہ کی بارگاہ میں, کامیاب تھے اللہ کی بارگاہ, ادب کا اپنے حساب سے خوب کوشش کیجیے, باوضو رہنے کی خوب کوشش کیجیے. آپ جب وہاں, ہاں
ارے ہاں ٹائم تو بہت ہو گیا، چلیے ٹھیک ہے۔ ایک بات جو خاص طور سے باب السلام سے جب گھسے گیا مدینہ، اس کو یاد رکھیے گا، تو راستے میں ہوتا کیا ہے، چلتے چلتے لوگ سلام پڑھ لیتے۔ آپ ایسا نہ کیجیے گا، جیسے راستے میں آ رہے لوگ پیچھے ہٹ جائیے، تو دیوار میں ہے، دیوار میں آپ چپک جائیں، آپ کو موقع مل جائے گا کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنے کا۔ پہلا جب سوراخ ملے تو وہاں پر کھڑے مت ہوں۔ پہلا سوراخ جو ہے جس میں لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں نبی نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے آنے کی جگہ ہے۔ آگے کی جو سوراخ ہے، دوسری سوراخ، اس میں جو ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ ہے روضہ رسول۔ اس کے بعد تیسری سوراخ وہ ہے ابو بکر، اور چوتھی سوراخ میں حضرت عمر ہے۔ پہلی سوراخ میں کھڑے ہو کر کے آپ فاتحہ مت پڑھیے گا یا سلام مت پڑھیے، پہلے سوراخ میں حضرت عیسیٰ کے آنے کی جگہ ہے، وہ پیچھے ہٹ کر کے آپ جب پڑھیں گے دیکھیں گے تب جا کر، حالانکہ مولانا محمد لکھنے کی وجہ سے لوگ سمجھ جاتے ہیں ارے محمد یہ نہیں، محمد یہ، لیکن نہیں، دوسرے سوراخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ادب کا آپ کو خوب لحاظ کرنا، مجرمانہ تصور میں جائیے، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آپ کے آنے جانے سب کو قبول فرمائے، ہم سب کو آپ دیکھ کر جا رہے ہیں، ہم سب کی نگاہوں کو یاد رکھ کر ہم سب کو بھی اللہ اور اس کا رسول مقبول کر لے۔ ہم آپ کی باری ہے اللہ تعالیٰ، ہم سب کا پھر آپ ہم سب کے لیے بھی اسباب اور ذرائع مہیا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو، آپ کی تمام حج کے ارکان اور شرائط کو